انجمن طلبہ اسلام تحصیل وزیرآباد کے زیر اہتمام عظمت قرآن و یکجہتی کشمیر ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت چیئرمین تحصیل آل کالجز شامی طور تحصیل ناظم وزیرآباد رانا خضر، تحصیل جنرل سیکریٹری لالا حیدر نے کی، جس میں مہمان خصوصی ناظم پنجاب انجمن طلبہ اسلام برادر جواد خان لودھی، ضلع ناظم انجمن طلبہ اسلام چودھری علی گجر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ناظم پنجاب کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کی توہین سے اربوں مسلمان آبدیدہ ہیں اور انشاءاللہ اس گستاخ کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تحصیل ناظم رانا خضر نے ریلی کے شرکاء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل بھی قرآن پاک میں موجود ہے اور وہ جہاد فی سبیل اللہ سے کشمیر آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ ریلی کا آغاز گھکڑ منڈی جی ٹی روڈ سے ہوا۔ اس موقع پر سٹی ناظم وزیرآباد، سٹی چیئرمین بابر طور، اسکولوں کالجز کے انجمن کے کارکنان کثیر تعداد میں موجود تھے۔ آگے بڑھیں گے۔ ڈیرہ غازی خان سے رحمت اللہ کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان کا راجن پور کچا ایریا کا تفصیلی دورہ۔ سرکل آفس بنگلہ اچھا میں میٹنگ کا انعقاد۔ تھانہ بنگلہ اچھا، تھانہ سون میانی، تھانہ شاہ والی، چیک پوسٹ شاہ والی چوک، سپر وزیر اور کچا ایریا میں فرنٹ لائن پر قائم پولیس پکٹوں کا وزٹ۔ کچا میں پولیس کے سیکیورٹی اقدامات، امن و امان کی صورتحال، جرائم کے خلاف حکمت عملی اور مجموعی کارکردگی کا جائزہ۔ کچا میں جرائم پیشہ افراد اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن مزید تیز کرنے کا حکم۔ کچا میں پولیس کو تمام وسائل فراہم کرنے کا اعلان۔ آر پی او نے ڈی پی او راجن پور کے ہمراہ دربار حضرت خواجہ غلام فرید کا دورہ کیا۔ آر پی او نے دربار کے سیکیورٹی پوائنٹس کو چیک کر کے زائرین کی سیکیورٹی کے لیے موجودہ حالات کے پیش نظر سخت سیکیورٹی انتظامات کرنے، دربار میں داخل ہونے والے تمام افراد کی تلاشی کرنے، دربار کے احاطہ میں سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے نگرانی کرنے، متشبہ افراد اور لاوارث اشیاء پر کڑی نظر رکھنے اور دربار کے گرد و نواح کے علاقہ جات میں سرچ آپریشن کرنے کے احکامات جاری کیے۔ دربار حضرت خواجہ غلام فرید کے وزٹ کے بعد آر پی او سرکل آفس بنگلہ اچھا پہنچے، جہاں آر پی او نے ڈی پی او راجن پور اور سرکل آفیسر بنگلہ اچھا کے ہمراہ میٹنگ کا انعقاد کیا۔ میٹنگ میں ڈی پی او راجن پور نے کچا ایریا کی جغرافیائی صورتحال، امن و امان، پولیس کی مجموعی کارکردگی اور سیکیورٹی کے اقدامات سے متعلق آر پی او کو بریف کیا۔ آر پی او نے میٹنگ میں کچا ایریا میں سیکیورٹی اقدامات، کرائم کی صورتحال اور پولیس کی آئندہ کی حکمت عملیوں کا جائزہ لیا۔ ریجنل پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے پیش نظر کچا ایریا میں سیکیورٹی اقدامات، لا اینڈ آرڈر اور امن و امان سے متعلق احکامات جاری کیے کہ تمام پولیس کیمپس، پکٹس اور تھانہ جات پر سیکیورٹی کو ہائی الرٹ رکھا جائے۔ آگے بڑھیں گے۔ آپ کو بتاتے چلے تحریک کشمیر ڈنمارک نے کوپن ہیگن ٹاؤن ہال سے ڈنمارک کی پارلیمنٹ تک مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر یکجہتی واک کا اہتمام کیا، جس کا مقصد ڈینش برادری کو بتانا تھا کہ کس طرح بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر کے نہتے کشمیریوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھا رہی ہے۔ ڈینش شہریوں کی کثیر تعداد میں کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم کی منہ بولتی تصاویر اور رپورٹس کو تقسیم کیا گیا۔ ہزاروں پمفلٹس جن میں بھارتی فوج کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں شہری آبادی کے خلاف انسانیت سوز جرائم کی تصاویر، کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت اور آزادانہ زندگی کے حقوق حصول کا ذکر اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دیا جائے اور اس کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس موقع پر تحریک کشمیر ڈنمارک کے صدر عدیل آسی نے کہا کہ ہم نے اس واک کے ذریعے بھارتی افواج کے مظالم کو دکھایا ہے۔ اس موقع پر اشفاق عبدالی نے کہا کہ پاکستان ہر فورم پر کشمیری بہن بھائیوں کے لیے آواز بلند کرے گا۔ شہزاد عثمان بٹ نے کہا کہ ڈنمارک کی سخت ترین سردی منفی درجہ حرارت میں ہم یہاں کشمیریوں کی یکجہتی کے لیے کھڑے ہیں۔ شہزاد عثمان بٹ نے کہا کہ ہم بھارت کی نام نہاد جمہوریت کا پردہ چاک کرنے آئے ہیں۔ راجہ ساجد قیوم نے کہا کہ جنت نظیر وادی کشمیر میں غاصب بھارت نے ناجائز قبضہ کر کے وہاں کے باسیوں کے تمام حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پاکستانی جرنلسٹ کے زیر اہتمام زوم ویبنار کا انعقاد کیا گیا، جس میں دنیا بھر سے پاکستانی صحافیوں اور کشمیری رہنماؤں نے شرکت کی۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کشمیریوں کی آزادی اور جدوجہد کے دن پر انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پاکستان جرنلسٹ کے زیر اہتمام زوم ویبنار کا انعقاد کیا گیا، جس میں سفارتخانہ پاکستان، آسٹریا، سینئر تجزیہ کار، سکھ برادری، سیاسی سماجی صحافی اور اوورسیز
اوورسیز کمیونٹی کے اراکین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ آن لائن ویبنار سے مہمانان گرامی سفیر پاکستان آسٹریا آفتاب کھوکھر، سینئر تجزیہ کار امیر عباس، سینئر تجزیہ کار سلمان حیدر، کشمیر یکجہتی فورم کینیڈا کے صدر سید ارشد حسین، سابق پی ایم کوآرڈینیٹر یورپ نعیم چودھری، صدر پاکستان یونین آف کالمسٹ رانا علی زہیب، انسانی حقوق تنظیم کے پروفیسر منجیت سنگھ، چیئرمین یکجہتی کشمیر امریکہ جاوید اور دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سفیر پاکستان آسٹریا آفتاب کھوکھر نے کہا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور مودی حکومت UNO کی قراردادوں کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی سطح پر کشمیر کی اس آواز کو بلند کرنا ہوگا۔ سکھ رہنما پروفیسر منجیت سنگھ نے کہا کہ مودی کے آنے کے بعد کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عروج پر ہیں۔ اقوام متحدہ کو اس کا نوٹس لیتے ہوئے کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ یوم کشمیر کے موقع پر پاکستان ریلوے نے ملک بھر کے ریلوے اسٹیشنوں کو کشمیریوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے بینروں، فلیکسز، کشمیری اور پاکستانی جھنڈوں اور سٹیمرز سے بھر دیا، جبکہ ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ آفس ریلوے نے بھی کشمیریوں کے جذبات کی ترجمانی کی۔ جانتے ہیں اظہر کاظمی کی رپورٹ میں۔ یوم کشمیر کے موقع پر پاکستان ریلوے نے ملک بھر کے ریلوے اسٹیشنوں کو کشمیریوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے بینروں، فلیمس، کشمیر و پاکستانی جھنڈوں اور سٹیمر سے بھر دیا، جبکہ ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ آفس ریلوے لاہور نے بھی کشمیریوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے لاہور اسٹیشن سمیت لاہور سے آنے جانے والی ٹرینوں کو بینروں، فلیمس، کشمیری و پاکستانی جھنڈوں کے علاوہ سٹیمر سے بھر دیا۔ اس موقع پر لاہور سمیت فیصلہ آباد، گوجرانوالہ، وزیر آباد، گجرات ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ آفیسز اور دیگر اسٹیشنوں کو کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار عقیدت میں خصوصی طور پر جوش و جذبے سے سجایا گیا۔ اس موقع پر ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ ریلوے لاہور محمد حنیف گل نے ڈویژنل افسران کے ہمراہ لاہور ریلوے اسٹیشن پر یوم کشمیر کے حوالے سے تیار کی گئی ٹرینوں اور ریلوے لاہور اسٹیشن کا معائنہ کیا، جبکہ ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ ریلوے لاہور محمد حنیف گل نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ کشمیریوں کی آزادی حق کے خودداریت کے لیے جاری جدوجہد رنگ لائے گی اور انشاءاللہ ایک دن کشمیریوں کی آزادی کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ اپنے پیغام میں ان کا مزید کہنا تھا کہ ریلوے لاہور ڈویژن کی جانب سے ہم کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ کیمرامین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی، آن نیوز ٹی وی لندن۔ انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن لاہور نے اندھے قتل میں ملوث 3 ملزمان سمیت اغوا برائے تاوان کے ملزمان کو گرفتار کر کے ان سے واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی اور پسٹل بھی برآمد کر لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اظہر کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن لاہور نے اندھے قتل میں ملوث 3 ملزمان سمیت اغوا برائے تاوان کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ان خیالات کا اظہار ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن آفتاب احمد پلروان نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ نامعلوم لڑکی کے اندھے قتل کے حوالے سے تفصیلات بیان کرتے ان کا کہنا تھا کہ اندھے قتل کا سراغ لگانا خاصا مشکل کام ہے، لیکن ہماری ٹیم نے جدید ٹیکنیک کے استعمال سے ملزم عبداللہ کو گرفتار کر لیا۔ نامعلوم لڑکی کے اندھے قتل کے ملزم عبداللہ نے دوران تفتیش بتایا کہ مقتولہ سین کے ساتھ اس کے مراسم تھے اور اسے شادی کا جھانسا دیا ہوا تھا، لیکن ملزم کے گھر والوں نے عبداللہ کی شادی اس کی کزن سے کر دی تھی، جس کا سین کو رنج تھا۔ مقتول سین نے ملزم عبداللہ کے گھر کے باہر آ کر تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ملزم عبداللہ نے اس کو بارہا آنے جانے سے منع کیا، لیکن وہ باز نہ آئی، جس پر ملزم عبداللہ نے تنگ آ کر اپنے ساتھیوں زین اور عبد الرحمن عرف جگو کے ہمراہ سین کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اور موقع سے فرار ہو گئے تھے۔ مقتولہ سین کا تعلق کراچی سے تھا اور وہ کراچی سے لاہور شفٹ ہو کر آئی تھی، جو پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں بھی تھی۔ انویسٹیگیشن پولیس ملزمان کو گرفتار کر کے واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی اور پستول بھی برآمد کر لیا۔ ایک دوسرے کیس اغوا برائے تاوان میں مغوی واصف نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ موبائل خریدنے اور عیاشی کے لیے اپنے اغوا کا ڈرامہ رچایا۔ مغوی نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اپنے چچا سے 16 لاکھ روپے تاوان کی ڈیمانڈ کی، تو چچا نے واصف کے اغوا کا مقدمہ درج کروا دیا۔ انویسٹیگیشن کہنا پولیس نے مغوی واصف کی لوکیشن ٹریس کر کے اسے قصور سے بازیاب کروا لیا، جبکہ مغوی کے 4 ساتھیوں
इनाम हुसैन, एहसान, राशिद और शाहिद को भी गिरफ्तार कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत तफ्तीशी अफसरान भी मौका पर मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काजमी, ऑन न्यूज़ टीवी लंदन। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर 98% शहरियों को वासा ऑपरेशंस विंग की खिदमात पर इजहार इत्मीनान। वासा के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर पिछले एक माह में 6000 से ज्यादा शिकायत हल की गई। हमारी वासा लाहौर की शिकायत अजाला हमेशा से अव्वलीन तरजीह रही है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अजहर कासमी। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर 98% शहरियों का वासा ऑपरेशन विंग की खिदमात पर इजहार इत्मीनान। वासा के कंप्लेंट मैनेजमेंट पर पिछले एक माह में 6000 से ज्यादा शिकायत हल की गई। हमारी वासा की शिकायत अजाला हमेशा से अव्वलीन तरजीह रही है। ये बात एमडी वासा गुफरान अहमद के ज़ेर सदारत हफ्तावार कारकर्दगी के इजलास के दौरान की गई। वासा में जारी वर्क की तफसीलात बयान करते उन्होंने बताया कि पिछले 4 माह में वासा लाहौर की जानिब से 890 किलोमीटर सीवरेज लाइन्स की डेसलिंग की गई। सीवरेज लाइन्स और ड्रेन्स की डेसलिंग का जायजा लेते हुए तमाम टाउन डायरेक्टर्स को टारगेट्स मुकम्मल करने का कहा गया। इस हवाले से तकरीबन 4000 किलोमीटर सीवरेज लाइन्स और 245 किलोमीटर ड्रेन्स की डेसलिंग मरहलावार जारी है, जबकि ऑपरेशन विंग के अफसरान को डेसलिंग की रफ्तार में तेज़ी लाना होगी। इजलास में वासा के ऑपरेशन विंग के हफ्तावार कारकर्दगी का जायजा लेते हुए उन्होंने गैर जिम्मेदाराना अफसरान की सरजरीश जवाब तलबी के नोटिस भी जारी किए, जबकि लाहौर भर में गैर कानूनी कनेक्शन के जिम्मेदारान के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाने और अपनी मर्जी से कनेक्शन से बहाल करने वालों के खिलाफ मुकम्मल तादीबी कार्रवाई की जाएगी। तमाम डायरेक्टर्स को लिफ्ट स्टेशंस और डिस्पोजल स्टेशन की मुकम्मल सफाई रखना होगी। इजलास में ऑपरेशन कंस्ट्रक्शन फाइनेंस और GIS विंग समेत DMD हाफिज इजाज रसूल, DMD अब्दुल करीम, डायरेक्टर उस्मान बाबर, सोहेल सिंधु, फैसल खुरम, राहील अशरफ, अबू बकर इमरान, हाफिज गुफरान और तमाम एक्सियंस और दीगर अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काजमी, ऑन न्यूज़ टीवी लंदन। आगे बढ़ेंगे। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस थाना रमना टीम का एहसन इकदाम, गुमशुदा बच्चे को कलील वक्त में तलाश करके असल मालिक के हवाले कर दिया। बैग में कीमती कागजात और चेक बुक मौजूद थे। शहरी ने बैग मिलने पर पुलिस टीम की तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी से ट्रांसफर होकर DPO चनियोट तैनात होने वाले SSP ऑपरेशंस वसीम रियाज खान और DPO जंग तैनात होने वाले SP CIA तारक महबूब के एजाज में पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। CPO रावलपिंडी सैयद शहजाद नदीम बुखारी, SSP इन्वेस्टिगेशन जुनैर आजफर, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर तैमूर खान, डिवीजनल SPs और SDPOs की शिरकत। CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी और दीगर अफसरान ने ट्रांसफर होने वाले अफसरान को शील्ड्स और तोहफे पेश किए और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेहनती, काबिल और मिलन निसार ऑफिसर्स वसीम रियाज खान और तारक महबूब की रावलपिंडी पुलिस के लिए गिरां कदर खिदमात काबिल सताइश हैं। आगे बढ़ेंगे। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक DSP हेडक्वार्टर्स शकील जफर ने CPO ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए और मार्क करदा दरख्वास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम में कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट करने की हिदायत की। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले, हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मेरे कमली वाले की शान ही निराली है और अब तंगे दामा पे नाचा और भी कुछ मांग जैसे शोरा आफाक नातिया कलाम से शोहरत हासिल करने वाले हारूनाबाद के मारूफ नात खां उस्ताद और अंजुमन फरोग हमदो नात हारूनाबाद के रूह रवां कारी दीन मोहम्मद सईदी जो चंद यौम कबल तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए अचानक हरकत कलब बंद होने से खाल के हकीकी से जा मिले थे की याद में और उनके साल सवाब के लिए मस्जिद रज़ा उल मारूफ जलार वाली में हाजी मोहम्मद यूनुस आफ्ताब सराफ सरप्रस्त मजहबी तंजीमात हारूनाबाद और मिर्ज़ा मोहम्मद इदरीस सईदी की सरप्रस्ती में महफिल नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुई, जिससे खिताब करते हुए पीर सैयद अहमद गमाल शाह और मुफ्ती मुनव्वर हुसैन सईदी ने कहा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ख्वानी अल्लाह ताला के मुंतखिब लोग करते हैं और ये बड़ी सादत की बात है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा बयान करना इबादत है,
انہوں نے کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ مختصر عرصے میں ہم بلبل مدینہ جناب صوفی محمد اکرم نقشبندی، قاری دین محمد سعیدی اور ہارون آباد کی پہچان نثار جگ جیسے عظیم ساتھیوں سے محروم ہو گئے۔ مرزا محمد ادریس سعیدی نے نقابت کے فرائض سر انجام دیے، جبکہ قاری امیر خان، عدنان یونس آفتاب، حافظ ظہیر اکرم نقشبندی سمیت نعت خواں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ قرآن خوانی اور ختم شریف کے بعد لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے منچن آباد سے ہمارے رپورٹر عبد الرحمان گڈو شیخ کی رپورٹ کے مطابق سینئر صحافی، بیورو چیف، اسٹار ایشیا نیوز لاہور، کالم نگار اور صوبائی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی میاں محمد اصغر بھٹی، کونسل ممبر لاہور پریس کلب کی اپنے بیٹے محمد حشام اصغر بھٹی کے ہمراہ منچن آباد پریس کلب آمد کے موقع پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس سینئر صحافی محمد اصغر بھٹی نے 9 منتخب عہدیداروں منچن آباد پریس کلب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہیں مالا پہنائی۔ اس موقع پر صدر انجمن پریس کلب عامر ندیم اور جنرل سیکریٹری شیخ محمد گلریز شہزاد نے ان کی خصوصی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر رہنما پیپلز پارٹی محمد اصغر بھٹی نے منچن آباد پریس کلب کو اپنے سابقہ ممبرشپ کے حوالے سے نقد 20,000 روپے ڈونیشن بھی دیا۔ آگے بڑھیں گے، ہڑپا سے ہمارے نمائندے محمد عمران گوکھر کی رپورٹ کے مطابق انشاءاللہ ایم این اے محترمہ عائشہ ارشد خان لودھی کے زیر سرپرستی ہڑپا لودھی اس میں مسلم لیگ نون خواتین ونگ اور یوتھ ویمن ونگ کے عہدیداران کی ایک اہم میٹنگ ہوئی، جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کی ساہیوال میں ہونے والے ورکرز کنونشن میں بھرپور شرکت کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ مریم نواز شریف کے ساہیوال آنے پر تاریخی استقبال کیا جائے گا۔ گجرانوالہ سے آپ کو بتاتے چلے 10 سالہ بچے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق 10 سالہ بچے نے غیرت کے نام پر ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس کے مطابق افسوسناک واقعہ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں پیش آیا۔ بچہ برقع پہن کر آیا اور ماں کا پیچھا کر کے گلی میں فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے ایک راہگیر خاتون بھی زخمی ہوئی، جسے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ نادیہ نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر رکھا تھا۔ ملزم بچے سجاول نے غیرت کے نام پر ماں کو قتل کیا۔ پولیس کے مطابق ملزم بچے نے پولیس پر بھی فائرنگ کی، جس سے اہلکاروں کی جان بمشکل بچی۔ پولیس نے بچے کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ ملزم سے تفتیش جاری ہے۔ پوری دنیا کی طرح سادھوکی میں بھی جشن ولادت حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جوش و جذبے سے منایا گیا۔ نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق 13 رجب المرجب جشن ولادت حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جوش و جذبے سے منایا گیا۔ سادھوکی میں جشن کا اہتمام سید فدا حسین شاہ، اکرم مرغے والا اور سید زیغم عباس شاہ کے گھرانے کی طرف سے کیا گیا۔ جشن علی منانے کے لیے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے، مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ جشن علی اکرم مرغے والا کے گھر سے شروع ہوا اور گلیوں بازاروں میں سے ہوتے ہوئے سید زیغم عباس شاہ کے گھر کے سامنے پہنچا، جہاں جشن میں شریک شرکا کے لیے مٹھائی تقسیم کی گئی۔ جشن علی کا جلوس کا اختتام سید فدا حسین شاہ کے گھر پر ہوا۔ سید فدا حسین کی طرف سے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت پر کیک کاٹا گیا اور آنے والے شرکا کے لیے کھانے کا وسیع اہتمام کیا گیا۔ آگے بڑھیں گے، حبیب آباد سے آپ کو بتاتے چلے بیورو چیف رضوان طارق کی رپورٹ کے مطابق یوم یکجہتی کشمیر ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اہتمام ریلی نکالی گئی۔ یوم یکجہتی کشمیر ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں پریس کلب حبیب آباد، انجمن تاجران، سیاسی اور سماجی اور مذہبی جماعتوں کے سینکڑوں کارکنان نے شرکت کی۔ شرکا ریلی نے ہاتھوں میں بھارت کے کشمیریوں پر ظلم کے خلاف بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی میں بھارت مخالف نعرے بازی اور کشمیریت سے اظہار یکجہتی کے لیے نعرے بھی لگائے گئے۔ ریلی سے علماء اکرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ کئی سالوں سے کشمیریوں پر بھارتی افواج ظلم و جبر مسلط کیے ہوئے ہے۔ لاکھوں کشمیری نوجوان بہنوں بھائیوں نے آزادی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ پاکستان کا بچہ بچہ ہر محاذ پر کشمیری بھائیوں کی مالی، جانی، اخلاقی، سفارتی مدد جاری رکھے گا۔ وہ وقت دور نہیں جب بھارت سے کشمیریوں کو چھٹکارا مل جائے گا۔ انشاءاللہ منزل قریب ہے، شہداء کا خون رنگ لائے گا۔ جو اظہار یکجہتی کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو ہم حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ ہری پور سے آپ کو بتاتے چلے ناصر امین کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ اسکاؤٹس گورنمنٹ ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کے زیر اہتمام 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے شاندار تقریب اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ 5 فروری بروز اتوار گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکولز اور ڈسٹرکٹ اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں نقابت کے فرائض فوکل پرسن ڈسٹرکٹ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن ہری پور عماد اعجاز نے کیے۔ کشمیر ڈے کے حوالے سے طلباء سے خطاب کیا، اس دن کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد
बाद स्कूल के तलबा ने कश्मीर डे पर तकारीर की और स्कूलों के बच्चों ने बहुत खूबसूरत अंदाज में नगमे पेश किए और प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल्स और स्टाफ ने तकरीब से खिताब करते हुए बच्चों और उस्तादा को कश्मीर डे के हवाले से आगाह किया। आखिर में स्कूलों के स्टाफ, स्काउट्स और तलबा के हमरा कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। ना कोई करीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दे, जिसे चाहे उसको नवाज दे। ये दरे हबीब की बात है, भला गल्लोला बेकमाल ही कचा फदो जाब जमाल ही हसु नजमियो बिसाल ही सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि। हासलपुर से याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस तस्लीम आलम से एपका यूनियन के सदर अतीकुर रहमान खोखर, डिवीजनल सदर भावलपुर हाजी अब्दुल रज़ाक राम, सीनियर नायब सदर पंजाब मोहम्मद नवाज गोरी, जनरल सेक्रेटरी जिला भावलपुर गुलाम कादर मोहम्मद अरशद चौधरी और जाफर हुसैन, खालिद हुसैन मुकला बरादरी की जानिब से सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट चौधरी मोहम्मद जुल्करनैन ने मुलाकात की। एपका यूनियन के ओहदेदारान ने डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस तस्लीम आलम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपकी काविश की वजह से मुलाजमीन की प्रमोशंस जो कि अरसा 11 साल से रुकी हुई थी वो पाया तकमील तक पहुंची और मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। एपका यूनियन आपकी बेहद मशकूर हैं। आपने एक इंतहाई ईमानदार और फर्ज शनास ऑफिसर होने का सबूत दिया। उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी हासिलपुर के लिए अपनी काविशों को बरूए कार लाते रहेंगे और हमारी एपका यूनियन आपके साथ शाना बशाना खड़ी है और आपके खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी और हमारा ताउन आपके साथ जारी रहेगा और हम जनाब तस्लीम आलम के खिलाफ लगने वाली बेबुनियाद और झूठी खबरों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। खैरपुर नाथन शाह से आपको बताते चले, बासरों का खवातीन पर शदीद तशद्दुद, खवातीन शदीद जख्मी। बासरों के जुल्म के खिलाफ खवातीन अपने रिश्तेदार अशरफ और दीगर घर वालों के हमरा मीडिया पहुंच गईं। पुलिस स्टेशन माठू की हदूद के गाँव अल्लाह बचाओ जैसर के मकीन मुतासिर खवातीन मोरान जौजा नादर अली जैसर का मीडिया से कहना था कि बासर अली शेर वल्द हैदर जैसर नूरल वल्द मेहर जैसर मीरल वल्द मेहर जैसर सदर वल्द उमर जैसर सफ्तर वल्द उमर जैसर राशिद वल्द हैदर ये सब मिलकर मुझ पर बिना जवाज शदीद तशद्दुद करके सर फाड़ दिया। सब बासर हैं, इनको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। आए रोज ये लोग हमसे लड़ते हैं जबकि इन सब से हमको जान का खतरा है। उनका मजीद कहना था कि अयूब जैसर के कहने पर हमसे झगड़ा हुआ है, हम गरीब हैं, कोई भी हमारी नहीं सुनता, गाँव में रहना भी मुश्किल बन गया। पुलिस स्टेशन माडू की पुलिस ने जवाबदार गिरफ्तार नहीं किए तो हम मजीद एहतजाज करेंगे। खवातीन जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुतासरीन ने IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP दादू और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि नोटिस लेकर बासर जवाबदारों को गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। लियाकतपुर से आपको बताते चले, 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर चौक घंटाघर पहुंची। लियाकतपुर तारक महमूद शाद की रिपोर्ट से मुल्क भर की तरह लियाकतपुर में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैलियां निकाली गई, जिनकी क़यादत नायब तहसीलदार चौधरी रमजान, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसरान इमरान साजिद, प्रिंसिपल सलीम आसिफ, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल ने की। रैली में अंजुमन ताजरान, शहरी तंजीमों, सिविल सोसाइटी, स्कूल के बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरा ने कश्मीर के हक और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली के शुरा से खिताब में मुकर्रिरीन ने कहा कि भारत का कश्मीर पर जालिमाना कब्जा कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें और अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाए और भारत के गैर कानूनी कब्जे से कश्मीरियों को आज़ाद करवाया जाए ताकि वो भी आज़ादी से अपनी जिंदगी बसर कर सकें।